مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے اور مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو منسوب ہے امامت سے، اس کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ اس میں صرف ایک لفظ کے سلسلے سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ میدان غدیر میں خطبہ غدیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، اے لوگوں میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا اللہ نے تم سب کو حکم دیا ہے۔ یہ حضور نے غدیر کے خطبے میں فرمایا، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا اللہ نے تم سب کو حکم دیا ہے۔ ثم علی من بعدی، میری اتباع کرنا ہے، پھر میرے بعد علی کی اتباع کرنا ہے۔ ثم ولدی من صلبہ، پھر میری اس اولاد کی اتباع کرنا ہے جو علی کے صلب سے آئی۔ یعنی حضور نے غدیر کے میدان میں کلیئر کر دیا تھا، صاف کر دیا تھا کہ رسول کے بعد منصب امامت و ہدایت پر رسول کی اولاد فائز ہوگی۔ اسی سلسلے سے میں نے اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے کہ جس میں جناب ابراہیم کو امامت ملی۔ امامت ملتے ہی جناب ابراہیم نے کیا دعا فرمائی یا اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ قال ومن ذریتی، پروردگار مجھے تو امامت مل گئی، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ یعنی جناب ابراہیم نے بھی امامت اولاد کے لیے مانگی تھی، اصحاب کے لیے نہیں مانگی تھی۔ اور اسی بات کو حضور نے بھی میدان غدیر میں واضح کیا کہ میرے بعد علی کی اتباع کرنا ہے اور پھر علی کے بعد میری اولاد کی اتباع کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آیات سے بھی ثابت کروں گا، تاریخ کے واقعات سے بھی ثابت کروں گا کہ رسول کے بعد صرف آخری رسول کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی رسول کے بعد اللہ نے جب بھی رسول کا خلیفہ چنا ہے یا وزیر چنا ہے یا وصی چنا ہے یا جانشین چنا ہے تو کسی بھی رسول کے اصحاب کو نہیں چنا ہے، رسول کی اولاد کو چنا ہے۔ یہ قرآن سے بات ثابت ہے انشاءاللہ۔ اور حضور نے بھی اس بارے میں ذکر کرنے کے لیے غدیر کے میدان کو چنا، میدان غدیر۔ میدان غدیر جہاں پہ ہمیں ایک مثلث ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ مثلث، جسے ٹرائنگل بولتے ہیں، اور بالکل اردو میں بولیں گے تو سہزاویاتی شکل بولیں گے، مثلث، سہزاویاتی شکل، ٹرائنگل۔ غدیر، امیر، فقیر، یہ مثلث ملا ہے ہمیں غدیر سے، جہاں پہ ایک مضمون ہے جس کو غدیر کہتے ہیں، ایک عنوان ہے جس کو امیر کہتے ہیں، اور جتنے بھی اس امیر کے مارے ہوئے ہیں ان سب کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ میدان غدیر آپ دیکھیں گے تو جغرافیائی اعتبار سے غدیر مدینے اور مکے کے درمیان ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے غدیر کہاں ہے؟ میدان غدیر مدینے اور مکے کے بیچ میں ہے، درمیان ہے۔ یعنی ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف مکہ ہے، درمیان میں غدیر ہے۔ ایک طرف مکہ، ایک طرف مدینہ، درمیان میں غدیر۔ جملوں کو بدلو،
مکہ ہے مرکز توحید، مدینہ ہے مرکز نبوت، اور اللہ نے غدیر کو بنایا مرکز ولایت، اور مرکز ولایت بنا کے غدیر کو مدینہ اور مکہ کے درمیان رکھا۔ یعنی مرکز ولایت کے ایک طرف مرکز توحید ہے، مرکز ولایت کے ایک طرف مرکز نبوت ہے، درمیان میں مرکز ولایت ہے۔ درمیان میں مرکز ولایت کو غدیر کی صورت میں رکھ کر اللہ نے بتایا جسے اللہ تک جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جسے نبی تک جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے بھی چاہیے کہ در علی پہ آئے، جو نبی تک جانا چاہتا ہے اسے بھی چاہیے کہ در علی تک آئے۔ یہی سوچ کے شاید علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اے سر خط وجوب و امکان، اے وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر۔ کیا فرمایا مولا علی کو؟ علی کون ہے؟ وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر کو علی کہتے ہیں، وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر کو علی کہتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر کو علی کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں، اللہ ہے واجب الوجود، نبی ہے ممکن الوجود۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں ممکن الوجود اور واجب الوجود کے درمیان علی رہتے ہیں، یعنی ایک طرف واجب ایک طرف ممکن، درمیان میں علی۔ جسے اللہ تک جانا ہے اسے بھی چاہیے کہ علی کے پاس آئے، جسے نبی تک جانا ہے اسے بھی چاہیے کہ علی کے پاس آئے۔ ایک طرف اللہ ایک طرف نبی، درمیان میں علی۔ اگر غدیر، مدینہ اور مکہ سے یہ مثلث سمجھ میں نہ آئے تو عرش کی بلندی پہ چل کے دیکھ لیجئے، پردے کے ادھر خدا تھا، پردے کے ادھر نبی تھا، درمیان میں علی تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو نبی نے غدیر کے میدان کو چنا ولایت بیان فرمانے کے لیے، اور ولایت کا جب اعلان ہوا تو ایسے نہیں کر دیا کہ علی مولا ہے سب کے، بلکہ نبی نے پہلے پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ نبی نے سوال کیا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ یہ علماء بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے اس وقت حاضر لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں کہ نہیں، بلکہ ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں سے بھی پوچھا تھا، مستقبل میں آنے والے لوگوں سے بھی پوچھا تھا، زمین سے لے کے آسمان تک جو بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں سب سے نبی نے پوچھا تھا کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ جیسے ہی نبی نے پوچھا میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں، برابر میں سلمان کھڑے تھے، فوراً بولے میرے مولا ہیں۔ سلمان کو دیکھا بوذر نے کہا میرے مولا ہیں، بوذر کو دیکھا قمبر نے کہا میرے مولا ہیں۔ 1,24,000 کے مجمع میں آواز گونجنے لگی، یا رسول اللہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ نبی نے پوچھا میں کس کس کا مولا ہوں، برابر میں جبرائیل کھڑے تھے، بولے میرے مولا ہیں۔ جبرائیل کو دیکھا میکائیل نے کہا میرے مولا ہیں، میکائیل کو دیکھا اسرافیل نے کہا میرے مولا ہیں۔ زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ کے درمیان آواز گونجنے لگی، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ پردے کی طرف رخ کر کے نبی نے پوچھا میں کس کس کا مولا ہوں، پردے سے بیٹی کی آواز آئی، بابا میرے بھی مولا ہیں۔ بیٹی کو دیکھا، ماؤں نے کہا ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، زمین سے لے کے آسمان تک، فرش سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے لوح تک، لوح سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے کرسی تک، کرسی سے لے کے ذرے تک، ذرے سے لے کے تارے تک، تارے سے لے کے ملک تک، ملک سے لے کے فلک تک، فلک سے لے کے جنت تک،
جنت سے لے کے محشر تک، محشر سے لے کے کوثر تک، کوثر سے لے کے خلد بری تک، خلد بری سے لے کے انبیاء تک، انبیاء سے اولیاء تک، اولیاء سے اصفیاء تک، اصفیاء سے اوصیاء تک، اوصیاء سے انبیاء تک، انبیاء سے امہات المومنین تک، امہات المومنین سے صحابہ کرام تک، جب سب نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، نبی نے فوراً علی کو اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آئیے اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ دعویٰ میرا پہنچ گیا ہوگا اب تک۔ دعویٰ میرا کیا ہے؟ اللہ نے جب بھی کسی بھی رسول کا وصی، خلیفہ، جانشین منتخب کیا ہے، رسول کی اولاد کو چنا، رسول کے گھر والوں کو چنا، رسول کے خاندان میں سے ہی کسی کو چنا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ دلیل کی صورت میں 2-4 آیتیں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد تاریخ سے حوالہ دوں گا تاکہ دعویٰ میرا دلیل کے بغیر نہ ہو۔ پھر سمجھ لیجئے، جب بھی اللہ نے کسی بھی رسول کا خلیفہ بنایا ہے، رسول کے گھر والوں میں سے بنایا ہے، رسول کی اولاد میں سے بنایا ہے، رسول کے خاندان میں سے بنایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا، میں یہ قرآنی دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور نوح اور ابراہیم ہی کی ذریت میں ہم نے کتاب کو رکھا اور نبوت کو رکھا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم ہی کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور ان سب کو بھی ہم نے پہلے ہی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام دیے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ہارون، الیسع، زکریا، ان سب کے نام لینے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ إِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہمیں ان کا وصی چننا ہوا تو ہم نے ان نبیوں کا وصی یا تو ان نبیوں کے بھائیوں کو بنایا یا ان نبیوں کے بیٹوں کو بنایا۔ نہیں پہنچی بات؟ اس کا مطلب قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ نبی کا وصی جب بھی بنے گا، یا نبی کا بھائی بنے گا یا نبی کے بیٹے بنیں گے، یا نبی کا بھائی بنے گا یا نبی کے بیٹے بنیں گے، یا نبی کا بھائی بنے گا یا نبی کے بیٹے بنیں گے۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیات۔ اب آ جائیے تاریخ کے واقعات کی طرف۔ اللہ نے آدم کا وصی آدم کے بیٹے شیس کو بنایا، شیس کا وصی شیس کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی یوارد کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی لمک کے بیٹے نوح کو بنایا۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کا وصی موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے یا تو نبی کے بھائی کو بنایا ہے
یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہیں، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو پلٹ کے اس سے کہہ دیجئے گا مباہلے میں آگے آگے بیٹے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بات کلیئر؟ قرآن کے آیات سے بھی واضح ہے، تاریخ کے واقعات سے بھی واضح ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ بات طے ہے کہ رسول کے بعد وزارت وصایت خلافت رسول کی اولاد تک پہنچے گی۔ اب آئیے، کوئی یہ نہ سوچے کہ آواز کے زور میں سمجھا دیا اور خطابت کے جوش میں سمجھا دیا۔ اب قرآن مجید سے دیکھیے وہ خاندان کہ جس میں اللہ نے آخری رسول کے بعد خلافت کو رکھا ہے، وصایت کو رکھا اور وزارت کو رکھا ہے۔ قرآن سے آیتوں سے بات میں نے واضح کر دی کہ رسول کے بعد رسول کا خلیفہ وصی وزیر رسول کے خاندان سے ہوگا، رسول کی اولاد سے ہوگا۔ اب وہ خاندان رسول کا کون سا ہے جس میں اللہ نے وصایت اور خلافت کو رکھا ہے؟ چلیے اسی آیہ کریمہ کی طرف جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ ابراہیم سے امتحان ہوا، کامیاب ہو گئے، امامت مل گئی۔ ابراہیم نے فوراً سوالی بن کے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی امامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بھی صاحبان شعور کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ابراہیم نے بھی اپنی اولاد ہی کے لیے امامت مانگی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي کا مطلب اولاد کے لیے ہی ابراہیم نے امامت مانگی۔ پروردگار عالم نے منع نہیں فرمایا، ایسا نہیں کہا کہ نہیں ملے گی امامت اولاد کو، کہا کہ ہاں ملے گی، مگر میں یہودہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دوں گا، یہودہ ظالموں تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ ابراہیم ہی کی اولاد میں اللہ امامت کو رکھے گا، قرآن مجید کی دوسری آیہ کریمہ گواہ ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہے۔ کلمے سے مراد، اسے بند کر دیں اس کو۔ علماء نے بیان کیا کہ کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی قرآن میں امامت کو کلمہ کہا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک کلمہ جائے گا وہی وہی تک امامت جائے گی، جس گھرانے تک کلمہ جائے گا اسی گھرانے تک امامت جائے گی، جس خاندان تک کلمہ جائے گا اسی خاندان تک امامت جائے گی۔ اب تلاش کریں وہ خاندان جہاں تک کلمہ پہنچائے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا ہے؟ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے امامت کو رکھا ہے شجرہ طیبہ میں۔ اب تلاش کریں وہ شجرہ طیبہ اور وہ خاندان جس میں امامت کو رکھا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس خاندان، اس نسل، اس شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کریں وہ خاندان جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ تلاش کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی خاندان میں امامت کو رکھا ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کرنے کے لیے سیدھا میرا پور سے کعبے کے پاس چلتے ہیں۔ کعبے میں چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں۔ نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے یا میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ نبی نے پوچھا تو علی کیا جواب دیں گے؟
میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں، یہ فرمائیں گے علی، یا یہ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے؟ علی یہ تو فرمائیں گے، یہی فرمایا۔ علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی نے اپنے قدم اٹھائے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس پہنچے۔ یا نبی اللہ، مرضی آپ کی ہے، چاہے دوش علی پہ قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر علی کے دوش پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو مکمل دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے۔ نبی نے اپنے قدم روکے، یا علی ارادہ بدل گیا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی نے اپنے قدم اٹھا کے دوش رسالت پہ رکھے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ کیا پوچھنا چاہیے تھا نبی کو؟ یا علی اور کتنا دیر لگے گی؟ کتنی دیر میں بت ٹوٹ جائیں گے؟ مگر نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے فرمایا، یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ دوں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریا آئی، دیکھ لو شجرہ طیبہ، جڑ زمین میں ہے شاخ آسمان میں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ نبی نے اسی لیے فرمایا تھا، انا اصلها وعلی فرعها، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے۔ تو بات پہنچ گئی کہ اللہ نے امامت کس خاندان میں رکھی؟ اسی خاندان میں رکھی جس کی جڑ نبی ہے، شاخ علی۔ اب یہ جہاں تک خاندان جائے گا وہیں تک امامت جائے گی۔ بات کلیئر؟ اب دو سوال، ان کے جواب اور مجلس تمام۔ اسی خاندان میں کیوں رکھی اور کیسے رکھی؟ یہ بڑے عجیب اور عظیم دونوں سوال ہیں اور ان کے جوابات اور مجلس سمٹ جائے گی۔ اپنے ٹائم پہ سمٹے گی، وہیں تک بات پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ دو سوال، کیوں رکھی اسی خاندان میں اور کیسے رکھی؟ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن رسول ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن شریعت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب وہ شخصیت جن کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کہا ہے، جن کی آغوش کو اللہ نے اپنی آغوش کہا ہے، جن کی پرورش کو اللہ نے اپنی پرورش کہا ہے، جن کی حفاظت کو اللہ نے اپنی حفاظت کہا ہے۔ وہ ابو طالب کہ رسول کا نکاح بھی جنہوں نے پڑھایا، وہ ابو طالب رسول کا نام محمد بھی جنہوں نے رکھا، وہ ابو طالب رسول کو پالا بھی انہوں نے۔ یہ کون رسول ہے؟ حبیب کبریا، محبوب خدا، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آواز کبریا آئی ہو، اے ابو طالب تم میرے رسول پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا رسول پالے گا۔ اے ابو طالب طے ہوا میرے رسول کا نام آپ نے رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم رکھیں گے۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کا نکاح آپ نے فرش پہ پڑھا ہے، آپ کے بیٹے کا نکاح ہم عرش کی بلندی پہ پڑھیں گے۔
حضرت ابو طالب، دوسرا صاحبان جناب خدیجہ عظیم المرتبہ زوجہ حضور اکرم کی، اتنی عظیم کہ رسول نے خود فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں۔ یہ رسول کی حدیث، سب سے بہتر عورتیں کتنی ہیں؟ 4۔ جناب آسیہ جنہوں نے موسیٰ کو پالا، جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں، جناب فاطمہ زہرا حضرات حسنین کی ماں، جناب خدیجہ جناب فاطمہ زہرا کی ماں، سب سے بہتر عورتیں۔ حضور کی ہر بیوی ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، مکرم ہے، لیکن اس کا کیا کیجئے؟ رسول نے جب سب سے بہتر عورتیں بتائیں تو بہتر عورتوں میں صرف اپنی ایک ہی بیوی کا نام لیا، جناب خدیجہ کا نام لیا۔ اس کا مطلب اب بھی تو مان لیجئے مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ اور حضور جناب خدیجہ کا اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے تھے، جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو سب سے آخر تک جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، جب بھی کہیں سے آتے تھے سب سے شروع میں جناب خدیجہ کا تذکرہ شروع فرما دیتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھ بھی جاتے تھے، اور تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں کہ جو اس تذکرے سے چڑھا کرتے تھے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام منبر سے لینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ چڑھ کے ایک دن بولنے لگے کیا رسول اللہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ صرف خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ خدیجہ سے بہتر عورتیں بھی آپ کو ملی ہیں۔ روایت بتاتی ہے اہتز شعرہ، رسول کے سر کے بال غصے کی وجہ سے کانپنے لگے، اور رسول نے فرمایا لا واللہ، نہیں قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پہ ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ جتنی بلندی میں اب تک جا کے سنا آپ نے میں نے دیکھا ہے، لیکن مسئلہ جناب خدیجہ کا ہے۔ اب یاد کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں، جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا، اور بات بھی میری نہیں ہے رسول کی بات ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں۔ جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت ہے اتنی بلندی پہ جا کر جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرے گا۔ جو رسول نے وجہ بتائی ہے جناب خدیجہ کے بہتر ہونے کی، جناب خدیجہ کے بلند و بالا ہونے کی، جناب خدیجہ کے بڑا ہونے کی، رسول نے فرمایا نہیں قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پہ ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی، جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی، جب ساری دنیا مجھے تانے ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہے، جس کو لینے کے لیے رسول خدیجہ کے دروازے پر گئے ہیں چل کر۔ کہاں گئے ہیں؟ جناب خدیجہ کے دروازے پر گئے ہیں رسول بارات لے کر۔ کہاں گئے ہیں؟ بارات لے کر چل کے گئے ہیں۔ علامہ سید محمد امروی صاحب خطیب گزرے ہیں، بڑے حاضر جواب خطیب تھے، ان سے کسی نے پوچھ لیا سرکار ہر بیوی کا تذکرہ لوگ کر لیتے ہیں، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا بھائی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کرتے، بس ایسا لگتا ہے کہ اگر کریں گے تو بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ بارات کس کے؟ جب اتنی بلندی میں جا کے سنی لیا ہے آپ نے تو ایک جملہ اور سن لیجئے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ قبلہ رسول کی بیویاں کتنی تھی؟ انہوں نے کہا بھئی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔
بارات چلی جناب خدیجہ کے دروازے کی طرف چلی. کس کی بارات ہے یہ؟ کون رسول؟ علم اول، خلق اول، خلق اول، نور اول، عصمت اول، نبوت اول، رسالت اول. اول اس لیے لگا رہا ہوں کہ نور تو سب سے پہلے انہی کا پیدا ہوا تھا نا، تو ہر چیز میں اول تو یہی ہے. حبیب کبریا، محبوب خدا. نہیں پہنچی بات، خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا دل نہیں کیا. یہ وہ رسول خدیجہ کے دروازے پر جا رہا ہے جو کبھی آیتیں لینے نہیں گیا، سورے لینے نہیں گیا، قرآن لینے نہیں گیا. وہ خدیجہ کو لینے کے لیے خدیجہ کے دروازے پر جا رہا ہے. اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، اس کا مطلب اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہے، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی ہیں. خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی ہے. گئے ہیں لینے کے لیے، خدیجہ کے دروازے پر پہنچے ہیں. ادھر جناب خدیجہ کو پتہ چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں. مکے کی ساری عورتیں کس سے ناراض ہیں؟ جناب خدیجہ سے ناراض. جناب خدیجہ نے سب کو گھر بلوا لیا. کیوں کس طرح بلوایا؟ سب کی دعوت کر دی. دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا کرا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے. سب کو بلوا لیا جناب خدیجہ نے گھر پر. سنا ہے کہ آپ سب ناراض ہیں. کہ جی بی بی ناراض ہونے کی بات ہی ہے. کیوں ناراض ہیں؟ کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. اب جناب خدیجہ کا جواب سنیے گا بانداز سوال، اور اترائیے گا کہ آپ کے دل میں جناب خدیجہ کی محبت ہے. بل کھائیے گا کہ آپ کے دل میں جناب خدیجہ کی محبت ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ آپ کے دل میں جناب خدیجہ کی محبت ہے. انہوں نے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے. اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. جناب خدیجہ نے زیر لب مسکرا کے فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ اس سے بڑا بابصیرت کون ہے؟ معاملات ٹھیک ہو رہے تھے کہ ایک خاتون جو ہے وہ الجھ گئی. ہمارے سماج میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب معاملات ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں تو ہر سماج میں چچا میاں ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے جیتے جی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے میں ٹھیک نہیں ہونے دوں گا. یہ ہر جگہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. وہ خالہ اماں جو ہے وہ الجھ گئی کہ خدیجہ بات ہی ہے ناراض ہونے والی. اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹکرا دی اور آپ ان سے شادی کر رہی ہیں. ارے اپنے باپ کا مرتبہ دیکھیے. آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. ہمارے یہاں بھی محاورہ بولا جاتا ہے نا کچھ زیادہ ہی اونچا ہونے لگتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے. کہا جاتا ہے یہ عربی محاورے کا اردو ترجمہ ہے. عربی میں محاورہ ہے تسلو تاج و راسہ الی السما. اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے. اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے. اب یہ جو جملہ ہے جناب خدیجہ کا یہ جملہ نہیں ہے جناب خدیجہ کا یقین ہے.
جس کے یقین سے جناب خدیجہ کا یقین مل جائے وہ پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دے گا، جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرے گا، جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرے گا۔ جیسے ہی عرب کی اس بدو عورت نے کہا خدیجہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، ارے تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا، تمہارے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا۔ جناب خدیجہ نے فرمایا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں عرش سے ملیں گی۔ جناب خدیجہ رخصت ہو کے رسول کے آنگن میں چلی آئیں، پیغام اسلام برسر عام رسول اسلام نے دینا شروع کیا۔ ایک دن جناب خدیجہ نے دیکھا کہ رسول اداس بیٹھے ہیں، پوچھا کیوں اداس ہے؟ کہ مکے میں قحط ہے، اگر انہیں کچھ میسر نہیں آیا تو لوگ قحط کے سبب مر جائیں۔ جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرانا کس بات کا ہے، میری دولت کس دن کام آئے گی۔ رسول کے دروازے کے باہر جناب خدیجہ کی دولت کا ڈھیر لگنا شروع ہوا۔ ڈھیر کتنا بڑا تھا سب جانتے ہیں، ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مکے کے قحط زدہ لوگ صف بستہ تیرے رسول کے باہر کھڑے چاہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں مال لے جائیں۔ جناب خدیجہ کی دروازے کے پیچھے سے آواز آئی مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی، تو میری ایک شرط ہے۔ کہ بتائیے بی بی، کہ کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ۔ لیجئے میں سارے موضوع کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آیا ہوں، صرف مجلس نہیں سمیٹ رہا ہوں، پوری تاریخ سمیٹ رہا ہوں۔ جتنی دیر بھی پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں، یہ ساری تمہید تھی اس جملے کے لیے جو آنے جا رہا ہے۔ محسوس فرمائیے گا، سمٹتی ہوئی تاریخ پہ نظر پڑے تو پوری طاقت سمیٹ کے بتائیے گا کہ کون سی سمٹتی ہوئی تاریخ پہ نظر جا رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے۔ میں نے 2 سوال قائم کیے تھے، اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے، بتانے جا رہا ہوں کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے۔ اس خاندان کے 2 عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دولت لینی ہے تو کلمہ پڑھتے جاؤ دولت لیتے جاؤ۔ اس کا مطلب خدیجہ اور ابو طالب میں فرق بس اتنا ہے کہ اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے، بس دونوں کے درمیان فرق یہ ہے خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ بتانے جا رہا ہوں کیوں رکھا، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے، اور کیسے رکھا۔ ہو سکتا ہے آواز کبری آئی ہو، اے میرے رسول آپ کے اوپر ختم ہونا ہے رسالت کو، آپ کو واپس آنا ہے ہمارے پاس، آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت۔ اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے۔ اب سلسلہ امامت کو اگر نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر سلسلہ امامت کو نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ تو اے میرے رسول ایسا کرتے ہیں، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں، اس سے جو نسل چلتی ہے اس میں امامت کے سلسلے کو قائم و دائم کر دیتے ہیں۔
تو اس خاندان میں اللہ نے اس لیے امامت کو رکھا ہے اور اس طریقے سے رکھا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ اب یہ خاندان اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بالا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا کبیر ہے، اتنا اعظم ہے، اتنا اکبر ہے کہ اب ہر خاندان کی پہچان اسی خاندان سے قربت ہے۔ اب دیکھنا ہو کس کا خاندان کتنا بڑا ہے تو یہ دیکھو کون سا خاندان اہل بیت کے خاندان کے کتنا قریب ہے۔ جو اس خاندان کے جتنا قریب ہے وہ خاندان اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے۔ ہر خاندان کی پہچان اسی خاندان کی محبت ہے۔ خاندان اہل بیت سے پیار ہے، مجلس ایثار ثواب، تو اپنے خاندان والوں سے بھی محبت کرنا سیکھیے۔ بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مشکلات سے سماج گزر رہا ہے، بلکہ ہر گھر ہی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ خاندان اہل بیت سے اگر محبت ہے تو اپنے خاندان سے محبت ہونا چاہیے۔ میں پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مولانا تشریف فرمائے، قبلہ تشریف فرمائے، ہمارے چھوٹے بھائی بھی تشریف فرمائے۔ محشر کے میدان میں ہو سکتا ہے یہ سوال نہ ہو کہ مولانا سامنے سے گزرے تھے، تم نے کتنی مرتبہ سلام کیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال ضرور ہو جائے کہ چچا سامنے سے گزرے تھے، منہ پھیر کے کیوں چلے گئے، ماموں سامنے سے گزرے تھے، منہ بنا کے کیوں چلے گئے۔ اپنے خاندان سے بھی محبت ہونا چاہیے، اپنے خاندانی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام تو ہم کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے اگر تو خوب روتے ہیں، کوئی اپنا دکھ جاتا ہے مرنے کے بعد تو گلے مل مل کے روتے ہیں، اور ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ فرشیازہ احترام ہی ہے، مجلسی احترام ہی ہے، اپنے رشتوں کا احترام ہی ہے، تبھی تو ہم یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنا احترام ہم کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو دسترخوان سجاتے ہیں اس پر کھانے میں بھی احترام دکھتا ہے۔ یہ چیز کیوں پکائی ہے آپ نے کہ چچا کو بہت پسند تھی، ابا کو بہت پسند تھی، بھائیا کو بہت پسند تھی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، عرض مجھے بس یہ کرنا ہے۔ جس رشتے کا احترام ہم مرنے کے بعد اتنا کرتے ہیں، اس رشتے کا احترام اگر ہم زندگی میں کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ زندگی میں بھی رشتوں کا احترام کیجیے۔ سماج چھوٹا ہوتا ہے تو خاندان بنتا ہے، خاندان اور محدود دائرے میں آتا ہے تو گھر بنتا ہے، گھر اپنی حدوں میں سمٹتا ہے تو والدین اور اولاد کی محبت بنتی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پروردگار عالم نے اپنی عبادت سے جوڑا ہے، اپنی عبادت سے جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کو اللہ نے جوڑا ہے، یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ بغیر والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اللہ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ اگر اخلاق سے پیش نہیں آتے اور اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اس عبادت کو قبول۔ عام زبان میں سمجھ لیجئے، ایک منظر نامے سے یہ سر ہے، یہ کاندھے ہیں، اللہ نے سر اپنے سامنے جھکوایا ہے، کاندھے والدین کے سامنے جھکوائے ہیں، اور یاد رکھیے گا اللہ اپنے سامنے جھکے ہوئے اس سر کے سجدے کو کبھی قبول نہیں کرتا جس سر کے نیچے کے کاندھے والدین کے سامنے نہ جھکتے ہوں۔ اگر والدین کے سامنے کاندھے جھکتے ہیں تو اسی کاندھے پر رکھے ہوئے سر کے سجدے کو اللہ قبول کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ اف ہوتا ہے ناراضگی کے اظہار کا سب سے پہلا ذریعہ، اف ہے۔ سب سے چھوٹا ذریعہ اف ہے، سب سے کمتر ذریعہ اف ہے، سب سے پست ذریعہ اف ہے۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ والدین کے سامنے ناراضگی کا اتنا اظہار بھی نہ ہو کہ زبان سے اف نکل جائے،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں باپ کو رکھا ہے۔ سماج طے نہیں کرے گا کہ کون صاحب کتنے اچھے ہیں، اللہ نے طے کر دیا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو اصل میں وہی اچھا ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ بڑا تو ہو سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں جملہ ہمیشہ موجود رہے، یعنی اخلاقیات کے مرکز میں اللہ نے ماں باپ کو رکھا ہے۔ سماج یہ نہ سوچے کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، قرآن نے بتا دیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے اصل میں وہی اچھا ہے۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں۔ ایک اور جملے کا اضافہ کر دوں، کوئی ساس سسر یہ نہ سوچیں کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے ہی ماں باپ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ماں باپ کا تھوڑی ہو جائے گا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ عرض کروں، تربیتی مسئلہ مطلب ہمارا کل کیسا ہونے والا ہے یہ ہمیں ہمارا آج بتائے گا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بتائیے اپنے بچوں کو کہ دیکھو جب میرے ماں باپ بوڑھے ہوئے تو میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں، جیسا میں سلوک کر رہا ہوں ویسے ہی تمہیں بھی سلوک کرنا ہے۔ یہ کر کے دکھانا پڑے گا، بتانے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے استاد محترم ہیں نعیم باز صاحب کہتے ہیں، جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ مول صاحب ذرا روشنی ڈال دیجئے گا، تربیت اولاد پہ روشنی ڈال دیجئے گا، تو کہا کرتے ہیں کہ اگر گھر ہی میں کچھ نہ سکھایا تو مولانا روشنی کیا چاہے پوری ٹیوب لائٹ اور ہنڈا ہی جلا دے تب بھی کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ یہ تو گھر میں کر کے دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ تربیت کر کے دکھانے کا نام ہے، کہہ کے بتانے کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو 10 دن تک سکھائیں بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، 11ویں دن کوئی دروازے پہ آئے اور اسی بیٹے کو جس کو بتاتے رہے بیٹا سچ بولو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے، 10 دن کا اثر زیادہ ہوگا، 11ویں دن کا اثر زیادہ ہوگا، 11ویں دن کا، اس لیے کہ 10 دن تک کہہ کے کچھ اور بتاتے رہے، 11ویں دن کر کے کچھ اور دکھایا۔ کہہ کے بتانے کا اثر نہیں ہوتا، کر کے دکھانے کا اثر ہوتا ہے۔ اور تربیت میں انسان کی زندگی میں ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں انسانی کردار میں۔ باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، غذا کا اثر بھی جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کربلا کے میدان میں؟ میں تو اپنی حجت تمام کر رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے میری باتوں کا تم پہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب انسان کی زندگی اور کردار میں غذا کا اثر ہوتا ہے، باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے تو اپنے بچوں کی بیوی لانی ہو یا اپنی بیوی لانی ہو، بیوی کم تلاش کیجیے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کیجیے۔ اور ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بہت پڑھی لکھی ماں لے کے آئیے، کم پڑھی لکھی مت لائیے، میں نے کہا باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی بہت باشعور ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ پڑھ لکھ کے بھی انسان بے شعور ہو جاتا ہے۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے۔ اب تاریخ کے جھروکے سے ٹھنڈی سی ہوا دینے جا رہا ہوں، جس کو محسوس ہو بتائے گا۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے، اس لیے کہ اگر ماں بے شعور ہو
تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ ماں باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے۔ ماں اس لیے کہ اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے، اور اگر ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے، بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، کبھی حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آلہ۔ تو رشتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری پریشانیاں سماج میں ہو سکتی ہیں، مگر 1 گھنٹے کی مجلس سے اگر کوئی انسان ایک سبق لے کے بھی اٹھا تو 1 سال میں نہ جانے کتنی مجلس سے انسان سنتا ہے۔ ایک سبق لے کے اٹھے، زندگی بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا ماحصل اگر بیان کیا جائے ایک جملے میں تو یہی ہے کہ ہم اہل بیت میں سنے ہوئے رشتوں کی قدر کرتے ہیں، تو اپنے رشتوں کی بھی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ جب اللہ ہی نے بنا کے بھیجا ہے تو بے قدری اور بے احترامی کس وجہ سے؟ اب یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ صرف بھانجے کا مسئلہ نہیں ہے، ماموں کا مسئلہ بھی ہے۔ صرف بھتیجے پہ ہی واجب نہیں ہے، چچا پہ بھی ضروری ہے۔ پیار دیجیے اور پیار پائیے، احترام کیجیے اور احترام پائیے، قدر کیجیے اور قدر پائیے۔ کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں موجود نہیں تھا؟ کربلا سنتے ہیں، کربلا برتتے ہیں، کربلا پڑھتے ہیں۔ کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا؟ باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، ماموں بھانجی کا رشتہ، بہن بہن کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، سارے رشتے کربلا میں موجود تھے۔ ایک رشتہ بچا تھا، دوست کا رشتہ۔ حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلوا لیا، اور رشتوں کا ایسا گلدستہ حسین نے تیار فرمایا کہ پھر یزیدیت کے کانٹے اس گلدستے کا کچھ بگاڑ نہیں پائے، اور اس گلدستے نے اسلامی جو گلدستہ بچایا تھا اور بنایا تھا، اس گلدستے کا بھی یزیدیت کے کانٹے کچھ آج تک بگاڑ نہیں پائے۔ کتنا احترام تھا اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا۔ جب شادی کی ہے جناب زینب کی جناب عبداللہ سے مولا کائنات نے، تو پوچھا ہے، فرمایا ہے جناب عبداللہ سے کہ دیکھو عبداللہ، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں، مگر رسول اور فاطمہ جیسے باپ بیٹی نہیں ہیں۔ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ، اگر ایسا وقت آن پڑے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے تو زینب کو جانے دینا، روکنا مت، اس لیے کہ اگر تم نے زینب کو جانے نہیں دیا، منع کر دیا، تو زینب جائے گی تو نہیں، مگر یہ میری بات یاد رکھنا کہ ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر کا آنگن چھوڑ دے گا۔ جناب زینب رخصت ہو کے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ 3 دن کے بعد جناب فضہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں۔ جناب فضہ کو دیکھا، جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی۔ جناب فضہ نے فرمایا، شہزادی کیوں رو رہی؟ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا جناب زینب نے؟ اماں فضہ کیسے نہ رو، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ سوچئے نا، جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب در خیمہ پہ آ کے پکارے ہوں گے، اچھا میری ماں جائیے خدا حافظ، زینب کا دل نہیں پھٹ گیا ہوگا؟ زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا، گلے میں باہیں ڈالی، کوئی باہیں گلے میں ڈال کے رو رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم کے رو رہا ہے۔
کوئی حسین کے دامن سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ اس تصویر میں کہیں سکینہ نہیں ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا بھی منظر میں بہن بھائی کی محبت ہے، 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا۔ سکینہ نے سوچا بابا جائیں گے تو جب بھی جائیں گے در خیمہ سے ہو کے ہی جائیں گے۔ سکینہ خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہوئی، حسین گزرے، سکینہ حسین کے پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہوئی۔ بہن بھائی کی محبت دیکھ لی نا، اب باپ بیٹی کی محبت دیکھی۔ بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ کہ بابا جا رہے ہیں تو میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہ بولو بیٹا۔ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی، میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ کہ میں کیوں تماشے ماروں گا؟ کہ اللہ جانے میرے بابا فرمایا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے جو بھی مجھے مل رہا ہے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مل رہا ہے۔ بھائی بہن کی محبت دیکھی، باپ بیٹی کی محبت دیکھی، اب بھائی بھائی کی محبت دیکھ لیجئے۔ اہل بیت پہ گھرانا، حسین چلے ہیں میدان قتال میں پہنچے ہیں، حملے کیے ہیں 7، اس کے بعد حاطب غیبی کی ندا آئی ہے، تلوار کو نیام میں رکھا ہے، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی ہے۔ یہاں مقتل لکھتا ہے کہ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنے قتلگاہ تک پہنچے ہیں۔ علماء کرام بھی ہیں، صاحبان شعور بھی ہیں، مجلس سے سننے والے افراد بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں۔ جانتے ہیں آپ ڈگمگانا کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگانا کسے بولتے ہیں؟ ڈگمگانے کے لیے بھی بدن میں طاقت ہونا ضروری ہے۔ جس کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی ہے وہ ڈگمگاتا بھی نہیں ہے۔ حسین کے بدن میں ضعف کا یہ عالم تھا، جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے تو نہ جانے کتنی مرتبہ گرے ہیں، کتنی مرتبہ اٹھے ہیں۔ یہ اکبر کا جنازہ اٹھاتے وقت حسین کے بدن میں ضعف کا عالم تھا، تو حسین کو گھوڑے پہ ڈگمگانا نہیں چاہیے تھا، حسین کو کسی ایک طرف گر جانا چاہیے تھا۔ مقتل نے بڑھ کے ہمیں سہارا دیا کہ حسین ڈگمگا نہیں رہے تھے، حسین تو کسی ایک طرف گرنا ہی چاہتے تھے، مگر دائیں گرنا چاہتے تھے تو دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے، جب بائیں گرنا چاہتے تھے تو بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ حسین بھالوں کے اوپر ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنے قتلگاہ میں گرے ہیں۔ وہ لیجئے حسین گرے ہیں، شمر لعین بڑھا ہے، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا ہے، سینے پہ چڑھا ہے، سر تن سے جدا کیا ہے، خنجر چلایا ہے، ضربے ماری ہے۔ یزید نے دربار میں شمر سے پوچھا شمر یہ تو بتا جب تو آخری وقت میں حسین کو قتل کر رہا تھا تو حسین کسے بلا رہے تھے، کسے آواز دے رہے تھے؟ شمر نے بتانا شروع کیا یزید جب میں نے پہلی زر ماری حسین اپنے خدا کو پکار رہے تھے، جب میں نے دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے تیسری زر ماری حسین اپنے بابا کو پکار رہے تھے، جب چوتھی زر ماری حسین اپنے بھائیا حسن کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے 5ویں زر ماری حسین اپنے شیعوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک آواز نکل رہی تھی، اماں یہی ہے نا، اماں دیر نہ کر دیجئے گا، اماں آپ کا حسین جانے والا ہے۔ آخری جملے مصائب تمام ہیں۔ شمر کہتا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا حسین کے بس لب ہل رہے تھے، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی،
میں نے سوچا جلدی سے دیکھوں تو صحیح حسین اب کسے پکار رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے خنجر چلایا، حسین کے سر کو تن سے الگ کیا، زلفوں کو پکڑا، لبوں کو کانوں کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ نہر فرات کے کنارے ہو سکتا ہے عباس کا لاشا نیزوں اچھل رہا ہو، آقا زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کے سینے پہ سوار ہو، آپ کے سر کو تن